حدیث نمبر 451۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا ایک جانور میرے پاس لایا گیا، منتہے نظر تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور جبریل علیہ السلام میرے ساتھ تھے۔ میں نے سفر شروع کیا تو انہوں نے فرمایا، اترے اور نماز پڑھے۔ میں نے ایسے ہی کیا تو انہوں نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی ہے اور اسی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر فرمایا، اترے اور نماز پڑھے۔ میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے طور سینا میں نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ پھر فرمایا، اترے اور نماز پڑھے۔ بس میں اترا اور نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو میرے لیے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا حتیٰ کہ میں نے ان کی امامت کرائی۔ پھر مجھے آسمان دنیا پر لے جایا گیا، وہاں آدم علیہ السلام تھے۔ پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں خالہ زاد عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام تھے۔ پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام تھے۔ پھر مجھے پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں ادریس علیہ السلام تھے۔ پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر مجھے ساتویں آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا تو ہم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں دھند نے مجھے ڈانپ لیا، میں سجدہ ریز ہو گیا تو مجھے کہا گیا، میں نے جس روز آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا تھا، میں نے آپ اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھی، لہٰذا آپ اور آپ کی امت ان کا اہتمام کرے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ اور آپ کی امت اس کا اہتمام نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں۔ میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو اس نے مجھ سے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے مجھے واپس جانے کو کہا۔ میں واپس گیا تو اس نے مجھ سے 10 کم کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے واپس جانے کو کہا۔ میں واپس گیا تو اس نے مجھ سے 10 کم کر دی۔ پھر 5 نمازیں کر دی گئی۔ انہوں نے فرمایا، اپنے رب کے پاس جائے اور اس سے تخفیف کی درخواست کرے، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض کی تھی اور انہوں نے 2 بھی نہ پڑھی۔ بس میں اپنے رب عز و جل کے پاس آ گیا تو اس سے تخفیف کی درخواست کی۔ اس نے فرمایا، میں نے جس روز آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا تھا تو میں نے آپ اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھی، لہٰذا 50 کے بدلے 5 ہے۔ اب آپ اور آپ کی امت اس کا اہتمام کرے۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے تو میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا۔ انہوں نے فرمایا، واپس جائے اور مزید تخفیف کی درخواست کرے۔ میں نے جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے، یہ حتمی ہے، تو اس لیے میں واپس نہ گیا۔ حکم الحدیث منکر یعنی ضعیف۔ حدیث نمبر 452۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک
پہنچایا گیا اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ جو چیز اس کے نیچے سے اوپر چڑھتی ہے اور جو چیز اس کے اوپر سے نیچے اترتی ہے وہ یہاں آ کر رک جاتی ہے حتیٰ کہ وہ چیز یہاں سے لے جاتی ہے۔ فرمایا جب بیری کو ڈھانپا جس چیز نے ڈھانپا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد سونے کے پتنگے پروانے ہیں۔ آپ کو 3 چیزیں عطا کی گئی: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور خالص عقیدت توحید پر وفات پانے والے کی مغفرت۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2، نمازیں کہاں فرض کی گئی؟ حدیث نمبر 453۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 5 نمازیں مکہ میں فرض کی گئی۔ 2 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ آپ کو زمزم کے پاس لے گئے۔ انہوں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور آپ کے پیٹ کی چیزوں کو سونے کی طشت میں نکالا، انہیں آب زمزم سے دھویا، پھر آپ کے پیٹ کو حکمت و علم سے بھر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3، نماز کس طرح فرض کی گئی؟ حدیث نمبر 454۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شروع میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی تو اب سفر کی نماز 2 رکعت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز مکمل کر دی گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 455۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے زہری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں 2 رکعت نماز فرض کی تھی، پھر اسے حضر میں 4 رکعت مکمل کر دیا گیا اور نماز سفر کو اس کی پہلی فرضیت پر برقرار رکھا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 456۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پس سفر کی نماز برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز بڑھا دی گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 457۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر کی نماز 4 رکعت، سفر کی 2 رکعت اور نماز خوف 1 رکعت فرض کی گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 458۔ امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، آپ کس طرح قصر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ عز و جل نے تو یہ فرمایا ہے، اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر پڑھو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم راہ راست پر نہیں تھے، آپ نے ہمیں تعلیم دی اور آپ نے جو ہمیں تعلیم دی تو اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم سفر میں 2 رکعت پڑھیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4، رات اور دن میں کتنی نمازیں فرض کی گئی؟ حدیث نمبر 459۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے بکھرے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے لیکن ہم اس کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ قریب ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اسلام کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، رات اور دن میں 5 نمازیں۔ اس نے عرض کیا، کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر فرض ہے؟ فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھو۔ پھر فرمایا، ماہ رمضان کے روزے۔ اس نے عرض کیا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تم نفل روزہ رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق فرمایا۔ اس نے عرض کیا، کیا اس کے علاوہ بھی اس پر فرض ہے؟ فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تم نفل صدقہ کرو۔ اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا اور وہ کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ سچا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 460 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے عرض کیا کیا ان سے پہلے یا ان کے بعد بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ بس اس آدمی نے قسم اٹھا کر کہا میں اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو جنتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5 5 نمازوں پر بیعت۔ حدیث نمبر 461 سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کرتے؟ آپ نے 3 بار یہ بات دہرائی تو ہم نے ہاتھ بڑھائے اور آپ کی بیعت کی۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی بیعت تو کر لی لیکن یہ بیعت کس بات پر ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور 5 نمازیں پڑھو۔ اور آپ نے آہستہ سے فرمایا کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6 5 نمازوں کی محافظت۔ حدیث نمبر 462 ابن محریز سے روایت ہے کہ بنو کنانہ کے المخدجی نامی شخص نے شام میں ابو محمد کو کہتے ہوئے سنا کہ وطر واجب ہے۔ المخدجی نے کہا میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی طرف گیا، وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ میں ان کے سامنے آ گیا اور ابو محمد نے جو کہا تھا وہ انہیں بتایا تو سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو محمد نے غلط کہا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، جس نے ان کی پابندی کی اور معمولی سمجھ کر ان کے حق میں کچھ کمی نہ کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے ان کی پابندی نہ کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عہد نہیں، اگر وہ چاہے تو اس سے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 7 5 نمازوں کی فضیلت۔ حدیث نمبر 463 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کی مثال اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطائی مٹا دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8 تارک نماز کے متعلق حکم۔ حدیث نمبر 464 سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے اسے ترک کر دیا تو اس نے کفر کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 465 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا چھوڑنا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9 نماز پر محاسبہ احتساب۔ حدیث نمبر 466 حارث بن قبیصہ نے بیان کیا میں مدینہ پہنچا، میں نے کہا اے اللہ میرے لیے صالح ہم نشین میسر فرما۔ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ میرے لیے صالح ہم نشین میسر فرمائے، لہذا آپ مجھے کوئی حدیث بیان کرے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے نفع پہنچائے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا اور اگر درست نہ ہوئی تو پھر ناکام اور نامراد ہوگا۔ حمام نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ قتادہ کا کلام ہے یا روایت کا حصہ ہے کہ اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو فرمائے گا دیکھو کیا میرے
بندے کے کچھ نوافل ہیں، اگر ہوئے تو ان سے اس کے فرائض کی تکمیل کی جائے گی، پھر اس کے باقی سارے اعمال اسی طرح ہوں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 467، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ پوری ہوئی تو مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا اس کے کچھ نوافل ہیں، تاکہ اس کے فرائض کی کمی کو اس کے نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے، پھر باقی سارے اعمال اسی حساب سے ہوں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 468، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کی متعلق حساب لیا جائے گا، اگر اس نے اسے مکمل کیا تو ٹھیک، ورنہ اللہ عز و جل فرمائے گا میرے بندے کے نوافل دیکھو، اگر اس کے نوافل ہوئے تو وہ فرمائے گا کہ ان کے ذریعے اس کے فرائض مکمل کر دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10، نماز قائم کرنے والے کے لیے ثواب۔ حدیث نمبر 469، سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ اس اونٹنی کو چھوڑ، اس وقت آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11، حضر میں نماز ظہر کی تعداد۔ حدیث نمبر 470، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں نماز ظہر 4 رکعت اور جبکہ ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 12، سفر میں نماز ظہر کی تعداد۔ حدیث نمبر 471، سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت بطحا کی طرف تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ظہر و عصر کی 2 رکعت پڑھی، اور آپ کے سامنے ایک برچھی تھی بطور سترہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 13، نماز عصر کی فضیلت۔ حدیث نمبر 472، سیدنا عمارہ بن رویبہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 14، نماز عصر کی محافظت۔ حدیث نمبر 473، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے بیان کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ان کے لیے ایک مصحف قرآن مجید تحریر کروں، اور انہوں نے فرمایا کہ جب تم اس آیت نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز وسطیٰ کی پر پہنچو تو مجھے مطلع کرنا۔ چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے انہیں مطلع کیا، انہوں نے مجھے املا کرائی، نمازوں کی حفاظت کرو، نماز وسطیٰ اور نماز عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے فرمایا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 474، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے جنگ خندق میں فرمایا کہ ہمیں کفار نے درمیان والی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درمیان والی نماز جس کی تاکید کی گئی ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 15، جس نے نماز عصر ترک کر دی۔ حدیث نمبر 475، ابو ملیح نے بیان کیا، ہم ایک ابرالدین میں سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو انہوں نے فرمایا نماز جلد اول وقت میں پڑھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عصر ترک کر دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16، حضر میں نماز عصر کی تعداد۔ حدیث نمبر 476، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ظہر و عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ
لگایا کرتے تھے۔ ہم نے ظہر میں آپ کے قیام کا 30 آیت کی قرات کے برابر اندازہ لگایا۔ پہلے 2 رکعت میں سورۃ السجدہ کی تلاوت کے برابر اور آخری 2 رکعت میں اس سے نصف 15 آیت، اور ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعت میں آپ کے قیام کا اندازہ ظہر کی آخری 2 رکعت یعنی 15 آیت کے برابر لگایا، اور ہم نے عصر کی آخری 2 رکعتوں میں آپ کے قیام کا اس سے نصف 7 یا 8 آیات کا اندازہ لگایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 477 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تو آپ ہر رکعت میں تقریباً 30 آیات تلاوت فرماتے، پھر آپ نماز عصر پڑھتے تو پہلی 2 رکعت میں تقریباً 15 آیات تلاوت فرماتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 17 سفر میں نماز عصر کی مقدار۔ حدیث نمبر 478 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 479 سیدنا نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا اہل و مال تباہ ہو گیا۔ اس حدیث کے راوی الراق نے بیان کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا کہ اس کا اہل و مال گھر بار تباہ ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 480 سیدنا نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نمازوں میں سے ایک نماز ہے، جس کی وہ فوت ہو گئی تو گویا اس کا اہل و مال تباہ ہو گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ نماز عصر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 481 سیدنا نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز ہے جس کی وہ فوت ہو گئی تو گویا اس کا اہل و مال تباہ ہو گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز عصر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 18 سلمہ بن کوحیل سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو مزدلفہ میں دیکھا، انہوں نے اقامت کہی اور مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ پھر راوی نے ذکر کیا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس جگہ انہیں اسی طرح نماز پڑھائی تھی، اور انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جگہ اسی طرح نماز پڑھائی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19 نماز عشاء کی فضیلت۔ حدیث نمبر 483 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں دیر کی، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو آواز دی کہ خواتین اور بچے سو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، تمہارے علاوہ کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا، اور ان دنوں اہل مدینہ کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ ابتدائی اسلام کے دنوں کی بات ہے، کیونکہ اس وقت اسلام صرف مدینہ میں تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20 سفر میں نماز عشاء کی تعداد۔ حدیث نمبر 484 حکم سے روایت ہے کہ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ہمیں مزدلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ مغرب کی 3 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، پھر عشاء کی 2 رکعت پڑھائی، پھر ذکر کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس طرح کیا تھا، اور انہوں یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 485
سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، انہوں نے مزدلفہ میں نماز پڑھی تو انہوں نے اقامت کہی اور مغرب کی 3 رکعت پڑھے، پھر عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21، با جماعت نماز کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے وقت فرشتے یکے بعد دیگرے تمہارے پاس آتے جاتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے پاس رات گزارتے ہیں، جب وہ اوپر چڑھتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے، جو کہ ان کے متعلق خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس طرح چھوڑا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 487، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز تمہارے اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور رات و دن کے فرشتے نماز فجر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، اور اگر تم چاہو تو یہ آیت تلاوت کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ جو فرشتے متعین ہوتے ہیں وہ اس وقت میں تمام کے تمام حاضر ہوتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 488، سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22، فرضیت قبلہ۔ حدیث نمبر 489، سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی سفیان کو 16 یا 17 ماہ میں شک ہے، اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر دیا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 490، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے 16 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر آپ کا رخ کعبہ کی طرف کر دیا گیا تو ایک آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا، وہ انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے، تو ان لوگوں نے بھی کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23، وہ حالات جن میں غیر قبلہ کی طرف رخ کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 491، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، خواہ اس کا رخ جس طرف بھی ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وتر پڑھتے، البتہ آپ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 492، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو آپ اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے، اور اس بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی، تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 493، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے، اس کا رخ چاہے جس طرح بھی ہوتا۔ راوی حدیث مالک عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی یہی عمل کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 24 اجتہاد کے بعد خطا کا ظاہر ہونا۔ حدیث نمبر 494 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والا ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کرے، تو انہوں نے اس کعبہ کی طرف رخ کر لیا جبکہ اس وقت ان کے چہرے شام کی طرف تھے اور وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب المواقیت، نماز کے اوقات کی کتاب۔ باب نمبر 1 جبریل علیہ السلام کی امامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ادا کرنا اور پانچوں نمازوں کے اوقات کی تحدید۔ حدیث نمبر 495 ابن شہاب سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے نماز عصر کو کچھ مؤخر کیا تو عروہ نے انہیں کہا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عروہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے بشیر بن ابی مسعود کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو انہوں نے میری امامت کرائی، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر 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 میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں پر 5 نمازیں شمار کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2 ظہر کی نماز کا اول وقت۔ حدیث نمبر 496 شعبہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، مجھے یا سیار بن سلامہ نے بتایا۔ سیار بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کرتے ہوئے سنا۔ شعبہ نے کہا، میں نے سیار سے کہا، آپ نے ان سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جس طرح میں اب تمہیں سنا رہا ہوں۔ پھر کہا، میں نے اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق سوال کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا، آپ نماز عشاء کو نصف شب تک کچھ تاخیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، آپ اس سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ شعبہ نے کہا، پھر اس کے بعد میں انہیں ملا تو ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، جس وقت سورج ڈھل جاتا تو آپ ظہر پڑھتے تھے اور نماز عصر اس وقت پڑھتے کہ آدمی مدینہ کے دوسرے کنارے پہنچ جاتا اور سورج ابھی زندہ چمکدار ہوتا تھا، جبکہ نماز مغرب تو مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کس وقت کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد میں انہیں ملا تو ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صبح کی نماز پڑھتے تو آدمی نماز سے فارغ ہو کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کے چہرے کو دیکھتا، جس سے وہ جانتا ہوتا تھا تو وہ اسے پہچان لیتا، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز فجر میں 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 497 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت سورج ڈھل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 498 سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمی کی شدت کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا۔ ابو اسحاق سے کہا گیا کہ اس کی تعجیل کے متعلق انہوں نے کہا، ہاں، یعنی نماز ظہر کو دیر سے ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3 سفر میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنا۔ حدیث نمبر 499 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو آپ ظہر پڑھ کر ہی وہاں سے کوچ فرماتے۔ ایک آدمی نے کہا، کھوا نصف النہار ہوتا؟ انہوں نے فرمایا، کھوا نصف النہار ہوتا، یعنی سورج ڈالتے ہی نماز ظہر ادا فرما لیتے اور پھر وہاں سے کوچ کرتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4 سردی میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنا۔ حدیث نمبر 500
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب گرمی ہوتی تو آپ نماز ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھتے اور جب سردی ہوتی تو نماز جلدی پڑھتے۔ حکم الحدیث صحیح۔